ناظرین، ہجرت ایک عظیم قربانی ہے اور اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر قرار دیا گیا، یعنی ہجرت سے اس کو منسلک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ جو اسلامی کیلنڈر شروع ہوا جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہجرت بھی ایک عظیم قربانی تھی، ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ لہذا ہجرت کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، اور اپنے ہاتھ کو پیش کیا، حضور کے ہاتھ میں دیا، اور حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا، اے عمر کیوں، کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، آپ پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دیں کہ میں نے جو زمانہ جاہلیت کے اندر، کفر کے اندر، شرک کے اندر جو گناہ کیے تھے، کیا میرا اس وقت کا اسلام لانا ان تمام گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ کلمہ اور اس کا اسلام میں داخل ہونا، اس کے ماقبل جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، کوئی جھگڑا فساد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہجرت ایک عظیم قربانی ہے اور اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا جس وقت مشورہ ہوا اس بات پر کہ اسلامی کیلنڈر اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اس کا اجرا ہونا چاہیے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہود جو تھے وہ ہبرو کیلنڈر کے مطابق اپنے روزمرہ کے معمولات کو چلاتے تھے، اور مشرکین مکہ کے ہاں، عربوں کے ہاں ایک خاص طریقہ رائج تھا کہ وہ ایک بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر اور اس کو سال کی ابتدا اور انتہا کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے عام الفیل کا سال، عام الحزن کا سال، اس طریقے سے کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا اور اس واقعے سے وہ سال کی ابتدا اور انتہا کو جو ہے شمار کرتے تھے۔ تو لہذا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو لہذا مشورہ ہوا کہ وہ کیلنڈر کی بنیاد کس چیز کو رکھا جائے، یعنی اس کی ابتدا کس چیز کو رکھی جائے۔ بہت سوں کا مشورہ آیا کہ جیسا کہ عیسوی کیلنڈر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر بہت سا کا اور مشورے آئے کہ بھئی فلاں دن سے فلاں دن سے، یا بہت سو نے کہا کہ جب قرآن کا نزول ہوا، حضور کو نبوت ملی، تو اس سال سے جو ہے نبوی کیلنڈر کی ابتدا ہونی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مشورے کو سنا اور آپ نے پھر پیش کیا کہ اسلام کے اندر دیکھا جائے کہ عمومی طور پر، اجتماعی طور پر، مجموعیت کے اعتبار سے سارے کے سارے مسلمانوں نے کیا قربانی پیش کی۔ تو متفق علیہ یہ بات طے ہوئی کہ تمام کے تمام مسلمان جنہوں نے ہجرت کی، یہ سب سے بڑی قربانی تھی، یہ اتنی عظیم قربانی تھی، اور اسی کو یادگار بنا کر اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر قرار دیا گیا، یعنی ہجرت سے اس کو منسلک کر دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین کہ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ یکم ہجری، یعنی پہلا ہجری کا سال، اور اس سال سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ اور 1441 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام نے جب ہجرت کی ہے تو اس ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ لہذا جب بھی ہجری کیلنڈر کی بات ہوگی تو مسلمانوں کے اجتماعی جو قربانی ہے اس کی یادگار ہوگی کہ مسلمانوں نے جو ایک عظیم قربانی پیش کی تھی۔ تو لہذا ناظرین، مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ اب اس پر علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، جس کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے جس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، تو لہذا
دونوں کیلنڈروں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو قمری کیلنڈر ہے، یعنی جس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے یا جس کو انگلش کیلنڈر کہا جاتا ہے، قمری جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے اور شمسی جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، تو لہذا اس کو بھی عملی طور پر آپ اس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسے آج کل ہم یوز کرتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر بھی، تو جنوری فروری سے جو ہے مہینہ سال شروع ہوتا ہے اور جو ہے دسمبر میں ختم ہوتا ہے، تو وہ بھی شرعی طور پر اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ چاند بھی ہمارا ہے اور جو ہے سورج بھی ہمارا ہے۔ لہذا لیکن فرض کفایہ کے درجے میں مسلمانوں کو ہجری کیلنڈر کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ اور اسی طریقے سے حج اور اسی طریقے سے اور جو مہینے ہیں محرم الحرام اور شعبان المعظم، یہ سارے جو مہینے ہیں اور ان مہینوں کے اندر جو خاص دن ہیں، خاص ایام ہیں، خاص راتیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ تو کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں ضرور جو ہے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا کب ہوتی ہے اور انتہا کب ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا چیز تھی، اور ہجرت کا کیا مطلب تھا، اور اس کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیا سال میرے لیے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، اور مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہو، خاص طور پہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔